بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ وسلم۔ شیخ حماد بن مسلم حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو علوم باطنی کا بیشتر حصہ آپ ہی سے ملا۔ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ بغداد کے نامور مشائخ میں سے تھے اور بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ اس دور کے بے شمار مشائخ اور صوفیہ علم طریقت میں ان کے تربیت یافتہ تھے۔ آپ عام لوگوں میں شیخ و باز، شیرہ فروخت کرنے والے شیخ کے لقب سے مشہور تھے۔ کہتے ہیں آپ کا شیرہ نہایت پاک و صاف ہوتا تھا، کیونکہ آپ کی برکت کی وجہ سے مکھی اس کے نزدیک نہ پھٹکتی تھی۔ آپ کے بارے میں شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کی رائے: شام کے علماء میں سے ایک عالم جن کا نام عبداللہ تھا بیان کرتے ہیں کہ میں طلب علم میں بغداد گیا۔ اس وقت ابن سکا میرے رفیق تھے۔ مدرسہ نظامیہ بغداد میں ہم عبادت میں مصروف و مشغول رہتے تھے اور بزرگوں کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اس وقت بغداد میں ایک بزرگ ہستی موجود تھی، لوگ ان کو غوث وقت کہتے تھے۔ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جب وہ چاہتے ہیں پوشیدہ ہو جاتے ہیں اور جب چاہتے ہیں ظاہر ہو جاتے ہیں۔ ایک روز میں ابن سکا اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت کے جوان سال تھے، ان کی زیارت کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ابن سکا نے کہا کہ میں ان سے ایک ایسا سوال دریافت کروں گا کہ اس کا جواب نہیں دے سکیں گے۔ میں نے کہا کہ میں بھی ان سے ایک مسئلہ دریافت کروں گا، دیکھوں وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا معاذ اللہ کہ میں ان سے کچھ پوچھوں، میں تو ان کے پاس اس لیے جا رہا ہوں کہ ان کی زیارت کی برکات حاصل کروں۔ الغرض ہم تینوں جب ان کے مکان پر پہنچے تو ان کو ان کی جگہ پر نہ پایا جہاں وہ بیٹھتے تھے، وہاں موجود نہ تھے۔ کچھ دیر کے بعد دیکھا تو اپنی جگہ پر موجود تھے۔ تب انہوں نے ابن سکا کی طرف غضب کی نظروں سے دیکھا اور کہا ابن سکا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم مجھ سے ایسا مسئلہ پوچھتے ہو جس کا مجھے جواب نہیں آتا، حالانکہ وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے کفر کی آگ شعلہ زن ہوگی۔ پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے عبداللہ، مجھ سے مسئلہ پوچھتے ہو اور جاننا چاہتے ہو کہ میں کیا جواب دیتا ہوں؟ وہ مسئلہ یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے، تجھ کو بہت جلد دنیا تیرے دونوں کانوں تک گھیر لے گی، تو سراپا دنیا میں غرق ہو جائے گا۔ اس کے بعد شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا، ان کو بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور بہت توقیر سے پیش آئے اور فرمایا، اے عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے ادب سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کیا ہے۔ گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بغداد میں منبر پر کھڑے ہو اور کہتے ہو کہ قدمی ھذہ علی رکبات کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے، اور آپ کے وقت کے تمام اولیاء کو دیکھتا ہوں کہ سب نے اپنی گردنیں آپ کی بزرگی کی وجہ سے جھکا لی ہیں۔ بس یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے پھر انہیں کبھی نہیں دیکھا، اور جیسا کہ انہوں نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ جزاک اللہ بالخیر۔